بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھکاری کو بھیک کیسے دیتے تھے۔ جی ہاں دوستو، اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے اور وہ ہٹا کٹا ہوتا ہے تو ہم بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو بھیک دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دینا کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر بھکاریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں مسلمان ہی نہیں، غیر قوم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جواری شرابی بھی ہوتے ہیں اور مسلمان کا بھیس بنا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بار ایک بھکاری اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھیک مانگنے لگا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھکاری کے ساتھ کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ایک ہٹا کٹا اور صحت مند بھکاری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور گڑ گڑا کر آپ سے بھیک مانگنے لگا۔ وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ بھیک عطا کر دیجئے، آپ مجھے کچھ کھانا یا پیسہ دے دیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، یعنی تو کون سا ہنر جانتا ہے، تجھ کو کون سا کام کرنا آتا ہے۔ اس پر وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی بھی کام نہیں آتا، مجھے صرف بھیک مانگنا آتا ہے، کیونکہ میں ایک پیدائشی بھکاری ہوں۔ میرا باپ بھی بھکاری تھا اور میرا دادا بھی بھیک مانگتا تھا، اس لیے میں بھی بھیک مانگنے لگا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے، یعنی کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ تو اس پر وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کو میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھکاری سے فرمایا، اے شخص، اپنے گھر جاؤ اور جا کر وہ دونوں چیزیں یعنی کمبل اور پیالہ میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد وہ بھکاری اٹھا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا اور جا کر وہ پیالہ اور کمبل لے کر پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ان دونوں چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اور پیالہ لے کر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میرے پاس میں دو چیزیں ہیں، ایک کمبل اور ایک پیالہ، آپ میں سے کوئی ہے جو ان کو خریدنا چاہتا ہے؟ اس پر مجمع میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کا 1 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 1 درہم میں ان دونوں چیزوں کو خرید لیتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف 2-3 بار دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، آپ میں سے کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کی 1 درہم سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہے؟ تو اس پر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان دونوں چیزوں کی 2 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 2 درہم دے کر میں اس کمبل اور پیالے کو خرید لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ کمبل اور پیالہ اس شخص کو بیچ دیے۔ پھر آپ نے وہ دونوں درہم اس بھکاری کو دے دیے اور فرمایا، اے شخص، ان میں سے 1 درہم کا غلہ لے لو، یعنی کہ 1 درہم کا تم اناج خرید لو اور اپنے گھر میں ڈال لو، اور اس دوسری درہم سے تم ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس پھر سے آؤ۔ پھر اس بھکاری نے ایسا ہی کیا، اس نے 1 درہم کا اناج خریدا اور اپنے گھر میں ڈال لیا اور دوسری درہم سے ایک کلہاڑی خریدی، اور پھر وہ سیدھا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کلہاڑی کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلہاڑی لی اور اس میں اپنے مبارک ہاتھ سے دستہ ڈالا اور اس بھکاری کے لیے دعا فرمائی،
اور پھر وہ کلہاڑی واپس اس بھکاری کو دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا اے شخص اب تم فلاں جنگل میں جاؤ اور جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ اور ان کو لا کر بازار میں بیچ دو، اور 15 دنوں تک تم ایسے ہی کام کرتے رہو، یعنی کہ روز جنگل میں جاتے رہو اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے رہو اور اس کو بازار میں بیچتے رہو۔ جب 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد پھر سے میرے پاس آنا۔ اس کے بعد وہ بھکاری اس کلہاڑی کو لے کر سیدھا جنگل گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا اور لکڑیاں کاٹ کر پھر بازار میں لا کر بیچنے لگا۔ اس طرح سے کرتے کرتے 15 دن بیت گئے۔ وہ بھکاری ہر روز جنگل میں جاتا رہا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد وہ بھکاری پھر سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس بھکاری کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 10 درہم بھی بچی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص یہ محنت تمہارے لیے مانگنے سے کئی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کر کے کھانے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال میں خوب برکت عطا کرتا ہے جس محنت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس بھکاری نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 36۔ تو میرے دوستو، اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی مانگنے کے بجائے کما کر کھانے کی ترغیب دی جس کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک پیالہ تھا، جبکہ ہمارے پاس تو ایسے بھی لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں جن کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، جو گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی مانگنے آتے ہیں، آٹو میں بیٹھ کر بھی مانگنے آتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بھیک دے کر آج ان کی تعداد کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھکاریوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ بھی مسلم لباس پہن کر بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مسلم بھکاریوں کو بھیک میں بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ ایسے لوگ آج ہر جگہ پر گلیوں میں، محلوں میں اور عام جگہوں پر مسلمانوں کی شکل میں بھیک مانگ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہمارے مذہب دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان جیسے بھکاریوں کی سب سے زیادہ شکار ہماری بھولی بھالی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھکاریوں کی بھیس میں آ کر ہماری اسلامک ماں اور بہنوں کو ٹھگ کر بھی چلے جاتے ہیں، ان سے سونے، گہنے اور زیور تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اس بارے میں سمجھائیں کہ ایسے لوگوں کو بھیک دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جو کما کر کھا سکتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھیک دے کر مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ نہ بنو۔ اگر آپ کو زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ دینا ہی ہے تو آپ اپنے کمزور پڑوسی کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، یا پھر آپ ایسے لوگوں کو دیں جن کی مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور ان کو بھیک سمجھ کر نہ دیں بلکہ ان کی مالی مدد کر کے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، یاد رکھیں اسلام نے مانگ کر کھانے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف وہی شخص مانگ سکتا ہے جو 1-2 دن کا بھوکا ہو، اور وہ بھی صرف اتنا ہی مانگ سکتا ہے جس سے ایک وقت کا کھانا آ جائے۔ اس لیے دوستو، آپ دھیان رکھیں کہ جو لوگ خاندانی بھکاری ہوتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی بھول کر بھی نہ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ شخص واقعی میں مجبور ہے، کما کر نہیں کھا سکتا، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ایسے بھکاریوں کو بھی بھیک دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو بھیک دینے کے بعد آپ کو معلوم چل جائے کہ جس کو آپ نے بھیک دی تھی وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو شرابی ہے، آپ کے پیسوں کی شراب پی رہا ہے، تو ایسے معاملے میں آپ کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا، مگر پھر سے آپ کبھی بھی ایسے شخص کو بھیک نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔